اسلامی نظام حیات جن جامع ہدایات و تعلیمات پر مشتمل ہے ان میں سے بعض کا تعلق ایمانی عقائد سے ہے اور بعض کا تعلق بدنی و مالی عبادات اور مکارم اخلاق سے، بعض کا تعلق معاشرتی اور عائلی امور و وسائل سے ہے اور بعض کا معاشی امور و معاملات سے۔ غرض یہ کہ اسلامی نظام حیات میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو اور شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں تفصیلی یا اجمالی ہدایات و تعلیمات موجود نہ ہوں۔ اسلام میں معاشی امور و معاملات اور معاشی حالات سے متعلق بھی واضح تعلیمات و ہدایات موجود ہیں، جن میں اسلام نے بنی نوع انسان کو اسباب معیشت کا باقاعدہ حکم دیا کہ آپ محنت سے کبھی منہ نہ موڑیں اور جتنی آپ محنت کریں گے اتنا ہی پھل ملے گا۔ در حقیقت صبر کے ساتھ معیشت کو مضبوط کرنا اطمینان قلب اور ایمان کی سلامتی کا باعث ہے۔ جس شخص کے معاشی حالات درست ہوں گے وہ اتنا ہی بہتر طریقے سے عبادات کرے گا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کا ہر لمحہ شکر ادا کرے گا۔ معاش کے لیے اسلامی احکامات اور اصولوں میں محنت، اس کی ضرورت و اہمیت کے علاوہ سرمایہ کا حصول فن، زمین کی ملکیت، پیداواری صلاحیت اور پیداوار کے احکام، لین دین میں معاہدات اور عہد کی پابندی، صداقت، امانت، دیانتداری، راست بازی، حق گوئی اور سچائی کی تلقین، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، بلیک مارکیٹنگ اور ملاوٹ کی مذمت اور ممانعت، رشوت اور سود کی قباحت و حرمت اور مخرب اخلاق، ذرائع آمدنی سے اجتناب و دیگر کئی اور پہلوؤں سے متعلق احکام و ہدایات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہمدردی، ایثار و قربانی اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کو اہمیت دی گئی ہے اور فرد و معاشرہ دونوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص حلال طریقے سے دنیا کی طلب کرے تاکہ کسی سے مانگنے کی حاجت نہ پڑے اور اپنی اولاد پر خرچ کرنے اور اپنے ہمسایہ پر شفقت کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگا۔ ایک اور مقام پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جن کو کوئی چیز دور نہیں کرتی سوائے فکر طلب معاش کے، یعنی جب انسان حلال طریقے سے طلب معیشت میں سرگرداں رہتا ہے تو اس کی فکر کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص نکما رہ کر دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، ان سے متعلق اچھائی اور برائی سوچتا ہے تو شیطان اس پر غالب رہتا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص فارغ نکما رہنے کے بجائے حلال کمانے کی فکر میں لگ جائے تو گناہوں کی منصوبہ بندی یا کسی طرف توجہ یا التفات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں اپنے مال اور اہل میں سے آپ کا حصہ الگ کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و اہل میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محنت مزدوری سے توکل میں نقص نہیں آتا، ورنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہ کرتے، بلکہ انہوں نے یہ چاہا کہ نفس پر مشقت ڈالیں اور عیش سے پرہیز کریں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اسباب معیشت قائم کر کے اللہ رب العزت کی طرف نظریں کیے رکھے اور اس کا نفس اللہ رب العزت کی تقسیم پر مطمئن رہے، اس کا قلب اپنے حصے پر قانع اور راضی رہے۔ جو آدمی انتہائی مالدار اشخاص کی طرف نظر رکھے یا ان سے مانوس ہو اور اپنے نصیب پر مطمئن نہ ہو تو اسے مال کے پائے جانے کے باوجود دل کی قوت حاصل نہ ہوگی، اور مال کی کمی یا فقدان پر اسے قلبی اضطراب، وحشت یا کمزوری ہوگی،
کیونکہ اس کے توکل میں نقص ہے۔ ایسا انسان جب نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے جھوٹ کہا، تو خاص کر کے میری ہی عبادت نہیں کرتا اور نہ خاص کر کے مجھ ہی سے مدد چاہتا ہے۔ اگر تو صرف میری ہی عبادت کرتا تو میری رضا پر اپنی خواہش کو ترجیح نہ دیتا، اور اگر تو صرف مجھ ہی سے مدد چاہتا تو اپنے مال و جان کی طرف سے سکون پاتا، بلکہ ہر معاملہ میں اپنے رب پر اعتماد کرتا اور اسباب معیشت ملنے پر رب کا شکر ادا کرتا۔ جو شخص محنت کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ محنت کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہمارے بیشتر نوجوان محنت سے نظریں چرا کر مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ اگر اچھی ملازمت یا بہترین کاروبار کی بجائے فی الوقت دستیاب ملازمت اور دستیاب وسائل کے مطابق کاروبار سے استفادہ کیا جائے تو بے روزگاری اور معاشی حالات کی تنگی پر قابو پایا جا سکتا ہے، جبکہ عبادت الہی اور نیکی کے جذبے کے تحت فلاح انسانیت کے لیے خدمات سر انجام دے کر معاشی حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو کفایت شعاری کے ساتھ استحکام معیشت سے ہمکنار فرمائے، آمین۔